مجھے نور بخشتی ہے۔ تیرے کلام کی تشریح زبون کہتا ہے مجھے نور بخشتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے کلام کو جب ہم کھولتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مکاشفات کو جب ہم عیاں کرتے ہیں تو ہماری جو سوچیں ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے دماغ کو روشن کرتی ہے۔ آمین آمین۔ تو آج ایسی روشنی ہم ریسیو کرنے والے ہیں اسی کلام کی وساطت سے، خدا کے زندہ بخش کلام میں سے جو ہماری رہنمائی کے لیے ہوگا۔ تو آج یہ میری تھوڑی سی کاوش تھی کہ میں آپ کے درمیان وہ نام رکھوں جن کا آسمان سے ڈائریکٹ خدا نے کہا کہ تمہیں بیٹے عطا کیے جائیں گے، جن کو یہ خوشخبری ملی۔ آج ان بیٹوں کی بات کریں گے، جیسے یسوع مسیح کو کی خوشخبری مقدسہ مریم کو سنائی گئی کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس طرح اور بھی مقدس ہستیاں ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ تمہیں بیٹا بخشا جائے گا، یا تمہیں بیٹا ملے گا، یا تمہیں بیٹا دیا جائے گا۔ اب ان بیٹوں کی بات کریں گے جن کے نام آسمان سے آئے ہیں، جن کی خوشخبری آسمان سے آئی ہے۔ آمین۔ تو ہم شاید آپ کو یہ پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کی گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کے اندر جو ہستیاں جن کو ڈائریکٹ خدا نے کہا کہ تمہیں میں اولاد دوں گا، تمہیں بیٹا دوں گا، تو ہم تو زیادہ مقدسہ مریم کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اس کو جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن آج میں وہ حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں خدا نے ڈائریکٹ اپنے انبیاء کرام سے، اپنے ان مقدس ام المومنین سے، جو خواتین ہیں، جو مقدس عورتیں ہیں، جن کو یہ خوشخبری سنائی گئی، آج ان کا بھی ہم ذکر کریں گے خدا کے کلام میں سے۔ تو نکالیں میرے ساتھ، پہلے تو ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی لائٹ جلتی ہے، تو لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، اور پہلا باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، پہلا باب لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ خدا ان کا زندہ بخش کلام ہم سبوں کے لیے ویسے برکت ہے۔ آمین۔ ہم نے کیا پڑھا؟ چلو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ شاید یہ میسج آپ نے پہلے بھی سنا ہو، یہ کلام میں نے آپ کو سنایا ہو، لیکن آج کچھ تھوڑا سا نیا آپ کے سامنے ہوگا اسی میں سے۔ یہ مقدس فرشتہ جو ہے جبرائیل، وہ آ کے مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو یسوع مسیح کی آنے کی جو خبر ہے مقدسہ مریم کو ملتی ہے فرشتے کی وجہ سے، فرشتے کے سبب سے، اور آسمان سے آسمانی باپ اپنے مقدس فرشتہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، جاؤ گلیل کے شہر ناصرت میں جا، اور وہاں پر میری ایک مقدسہ ہے، میری ایک پاکیزہ ہے، وہ میرے ساتھ چلنے والی ہے، وہ ایک ایسی خاتون ہے جس نے کبھی مرد کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی گناہ کو نہیں دیکھا، جو پاکیزگی میں جس کا جو لیول ہے، جس کا جو معیار ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ میں نے دنیا جہان کی خواتین کو جب اپنی نظر میں دیکھا تو مجھے پاکیزگی نظر نہیں آئی، اگر آئی ہے تو گلیل کے شہر ناصرت کے اندر ایک میری پاک دامن میری بیٹی ہے، میری ایک مقدسہ ہے، اس کے پاس جا، اس کا نام مریم ہے، اور اس کا جو لیول ہے، اس کی پاکیزگی کا جو معیار ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ جا اس کے پاس جا، اور میں اپنے بیٹے کو اس کے بطن میں سے لوں گا، اس کے وسیلہ میں سے لوں گا، اور جا اور اسے یہ خبر دے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے
نجات دے گا. یہ خبر ہے مقدسہ مریم کے لیے. اب وہ غیر شادی شدہ ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اہل مشرق کے اندر اس بات کو بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے اولاد ہو جائے. اس بات کو بہت ہی گھنونا کام سمجھا جاتا ہے ہماری نظر میں بھی اور معاشرے کی نظر میں بھی. ہم بھی ایسا سوچتے ہیں. ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے خاندان کی خواتین ہیں, تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ایسے ہے, لیکن خدا کا جو منصوبہ ہے ہم اس کو رد بھی نہیں کر سکتے. خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو خدا کا یہ منصوبہ اس لیے ہوا کہ جب دو لوگ, یونا کے انجیل میں لکھا ہے جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو دو لوگوں کی مفاہمت سے, یعنی کہ مرد اور عورت کے اکٹھے ہونے سے, خون اور گوشت کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. میڈیکل بھی یہی کہتا ہے. لیکن خدا نے کہا کہ اس میں جب خون اور گوشت مکس ہوگا تو پھر وہ موروثی گناہ اس کے اندر آ جائے گا جو ہوا کے سبب سے اور آدم کے سبب سے ہماری زندگی میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یسوع مسیح چونکہ گناہ سے مبرا ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. تو ہمارے گناہ ہماری اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, وہ موروثی گناہ چلتا رہتا ہے. لیکن خدا کا یہ منصوبہ جو تھا, جو ہوا کے ساتھ خدا نے کہا کہ عہد باندھا کہ تیری نسل میں سے میں ابلیس کو کچلوں گا. عورت کی نسل کیا کرے گی؟ ابلیس کے سر کو کچلے گی. تو اب مرد کی نسل جو ہے وہ تو گناہ ٹرانسفر کرتی ہے. اس لیے خدا نے اس پلان کو, اس منصوبے کو, اس نظام کو جو صدیوں سے چل رہا تھا چینج کر دیا, اور خدا نے مقدسہ مریم کے بطن میں سے یسوع مسیح کو لیا. یہ تو اس بات کی تشریح ہے. آج جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین کو یا جن انبیاء کرام کو یا جن مقدسین کو خدا نے ڈائریکٹ آسمان سے یہ خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد ملے گی, تمہیں بیٹا ملے گا, یا تمہیں میں بیٹا دوں گا, تو آج ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ آج مقدسہ مریم کے بارے میں ہم سیکھا ہم نے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. یہ تو ایک خوشخبری فرشتے نے آ کے سنا دی ہے. اور بھی ایسی پاک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خدا نے ڈائریکٹ آسمان سے یہ خبر دی ہے. تو نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب, اگر بائبل مقدس ہے آپ کے پاس, اس کا 16 باب. سولہ باب کی 11 آیت. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا, اس لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. اب یہ ہاجرہ ابراہیم کی بیوی, اس کو یہ خوشخبری ملی ہے. یہ اس وقت خوشخبری ملی ہے جب سارا اور ابراہیم نے اس امید کو کھو دیا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, اب جو خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا خدا شاید بھول گیا ہے. تو پھر ابراہیم نے ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیا سارا کی مرضی کے مطابق, وہ اس کی لونڈی تھی. تو جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے اندر پراؤڈنس آ گئی, گمانڈ آ گیا کہ میری جو مالکن تھی اب وہ تو بے اولاد ہے, بانجھ ہے, اب میں اب اس کے حق زوجیت میں آئی ہوں, یعنی کہ میں اب ابراہیم کی بیوی ہوں, تو وہ اس کی خدمت نہیں کرتی تھی. تو سارا نے جب ابراہیم سے کہا کہ یہ دیکھ ہے تو میری لونڈی, بے شک تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا, اب میری عزت نہیں کرتی, تو ابراہیم کہتا ہے جیسے تیری مرضی ویسے کر. تو اس نے اس کو نکال دیا اور وہ چلی گئی. تو راستے میں ہاجرہ کو خدا کا فرشتہ ملتا ہے, آسمان سے یہ خبر آتی ہے کہ تو دیکھ تو حاملہ ہے, تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا, کیونکہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے. یہ بھی ایک پاک ہستی ہے, یہ بھی بلانے والی ہستی نہیں ہے. اگر ہم اس کو اگنور کریں کہ ہاجرہ جو ہے اس کو بھی وہی مقام ہے جس اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاجرہ کی کوئی ویلیو نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو وہ تو لونڈی تھی, وہ ایسے تھے. یہ لفظ استعمال کرنا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ
وہ بائبل مقدس ہے کہ چونکہ کرتی ہے اس لیے پھر ہم کرتے ہیں، تو اس کا بھی بڑا مقام ہے. اس کو خدا کا فرشتہ آگے، وہی فرشتہ جو مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، وہی کہتا ہے دیکھ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا. یہ بائبل مقدس وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی الگ نہیں ہے. اسی کلام میں سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو باقاعدہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے اور آیت بھی کوٹ کی ہے. تو ایک تو یہ ہستی ہے جس کو یہ خدا کا فرشتہ آگے کہتا ہے دیکھ تیرے تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا. اب یہ خوشخبری بھی آسمان سے آئی ہے اور نام بھی آسمان سے آیا ہے اسماعیل. چونکہ اس کو پھر نکال دیا گیا تھا، وہ الگ ٹاپک ہے. تو جس کی نسل میں سے یہ مسلمان اپنے آپ کو کوٹ کرتے ہیں اہل اسلام، تو وہ بھی خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں. ہمیں ان سے بھی اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. تو اس کی نسل کو بھی خدا نے اس کو بھی کہا کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا. یہ بھی ایک مقدس ہستی ہے. ہاجرہ جو ہے اس کو بھی خدا کا فرشتہ آگے کہتا ہے دیکھ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا. میں جلدی کلوز کروں گا. اگلی آیت ہے 18 باب کی 16 آیت میں ساتھ نکالیں آپ. اگلی ایک مقدس ہستی ہے جس کو یہ خوشخبری ملی ہے. لکھا ہوا ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اب خدا کا فرشتہ ابراہیم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں پھر موسم بہار میں آؤں گا، یعنی کہ اگلے سال پھر آؤں گا اور تیری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا. یہ خوشخبری ابراہیم کو ملتی ہے، سارا کو ملتی ہے. آمین. تو یہ بھی خوشخبری کہاں سے آئی ہے؟ خدا کا فرشتہ یہاں پر بھی بات کر رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا. خدا یہاں پر بات کر رہا ہے کہ دیکھ موسم بہار میں پھر میں آؤں گا، تیرے بیٹا ہوگا، تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا. سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں تھی رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے. تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا اس قدر عمر سیدھا ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے. وہ تھوڑا سا اپنے اندر سوچنے لگی کہ ہم تو ضعیف ہیں، دونوں بوڑھے ہیں، تو اس عمر میں ہمارے لیے شادمانی ہو سکتی ہے. تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعہ بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اب خدا یہاں پر دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہے. اب سارا کو بھی یہی خوشخبری مل رہی ہے، سارا کو بھی یہی خوشخبری مل رہی ہے کہ اگر تو نے شک کیا ہے نا تو کیا خداوند کے نزدیک یہ بات ناممکن ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. میں معین وقت میں، یعنی کہ اسی وقت جب موسم بہار آئے گا، جو وقت میں بتا رہا ہوں ٹھیک اس وقت پر میں آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا. ابھی 18 باب کی 19 آیت کو پڑھتے ہیں. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم انصاف. آیت بھول گیا ہوں تھوڑی سی. تو تب سارا نکل کر
گئی کہ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا تو ضرور ہنسی تھی۔ تو خدا کا فرشتہ یہاں پر یہ بات کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت پر آتا ہے اور اس کا نام بھی وہی بتاتا ہے جو اسحاق، یعنی کہ وہ اگلی آیت میں تھوڑا سا مس ہوگی مجھ سے۔ تو پھر عین وقت پہ کیا ہوتا ہے، وہ خدا اسے بیٹے سے نوازتا ہے، اسحاق پیدا ہوتا ہے جو وعدے کا فرزند ہے۔ اب ہم ایک اور والا دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، پہلا سیموئیل میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلا سیموئیل 17، پہلا باب 17 ہے۔ سنیے گا۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اب جب حنا خدا کے گھر میں یہ کہہ رہی ہے کہ خدا دیکھ میں بانجھ ہوں، میں بے اولاد ہوں، میرے اگر تو مجھے اولاد نرینہ عطا کرے، اگر پچھلی آیات کو پڑھیں تو یہی لکھا ہوا ہے، خدا نے اگر تو مجھے اولاد نرینہ عطا کرے یعنی کہ بیٹا بخش دے، تو میں وہ بیٹا تیرے گھر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں گی اور وہ تیری خدمت کرے گا۔ تو ایلی جب اس کی بات کو سن رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ تو نشے میں ہے، تو کیسی باتیں کر رہی ہے، تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری آواز نہیں نکل رہی، کیا تو نشے میں ہے؟ وہ کہتی خداوند میں نشے میں نہیں ہوں، میں اپنا دل اپنے خدا کے آگے ڈھیر رہی ہوں، میں بے اولاد ہوں، تو میں خدا سے اولاد مانگ رہی ہوں، میں خدا سے بیٹا مانگ رہی ہوں، کیونکہ مجھے تانے دیے جا رہے ہیں، میری دوسری جو سوتن ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میرا شوہر بھی مجھے اگنور کرتا ہے، تو بے اولادی کی سبب سے میری عزت نہیں ہے، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، تو میرے اوپر اپنے کرم کی نظر کر، اپنی بندی پر رحم کر، تاکہ مجھے اولاد دے، تاکہ میں یہ جو میرے اوپر ٹیگ لگا ہے بانجھ پن کا یہ ختم ہو جائے، وہ بچہ میں آپ کے حضور چھوڑ جاؤں گی اور ہمیشہ وہ خدا کی خدمت کرے گا۔ تو ایلی کیا کہتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ جو تو نے دعا کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے خدا اس کے ایلی کاہن کے اندر آ جاتا ہے، خدا اپنے اس برگزیدہ کے اندر سے ہو کر بولتا ہے، اور وہ پھر اسے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے جو تو نے جو منت مانگی ہے خدا سے وہ پوری ہو جائے گی، تیرے بیٹا ہوگا۔ اور پھر اگر اسی پیسج کو پڑھیں تو آگے لکھا ہوا ہے، پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں، پھر وہ خدا سے وہ برکت دیتا ہے، اور ٹھیک اگلی قربانی آنے سے پہلے خدا اسے بیٹا دیتا ہے، اور پھر آ کے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقدس ہستی ہے جس کو آسمان سے یہ خبر ملتی ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تجھے اولاد دے نرینہ ملے گی۔ تو اگلا میرے پاس ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 17 باب ہے، اس کا پہلا باب نکالیے گا۔ اس کی 31 آیت کو پڑھیں گے، 13 آیت کو پڑھیں گے، سوری۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا پہلے 31 آیت والا، اب ہم پڑھیں گے پہلے باب کی 20 آیت کو، پیچھے جائیں گے۔ انیس آیت سے میں لکھا ہے، فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لے تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کے راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے،
اسے مقدس میں سے کیوں دیر لگی؟ جب وہ باہر آیا تو وہ بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا گونگا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے یہ نہیں چھپائے رکھا۔ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی تو ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ تو یہ ذکریہ جب کہانت کر رہا تھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل فرشتہ آ کے اسے کہتا ہے، جب وہ اپنی باری بار کہانت کا کام سارا انجام دے رہا تھا تو خدا کا فرشتہ اسے آگے یہ خوشخبری دیتا ہے، اور وہ بھی بوڑھا تھا۔ ذکریہ جو ہے، یوحنا اصطباغی کا جو باپ ہے، الشبا کا جو شوہر ہے، وہ اس وقت کاہن تھا، تو وہ بھی، یہ جوڑا بھی باہنج ہے۔ تو خدا کا فرشتہ اسے، جبرائیل فرشتہ اسے کہتا ہے، آگے خوشخبری دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے۔ وہ بھی یہی بات کرتا ہے۔ ذکریہ نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر سیدھا ہے؟ جب فرشتہ اس کو خبر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں ایسی کیسے گل کہ میں مان لی۔ تو یہ بھی ایک مقدس ہستی ہے جس کو خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور تجھے آسمان سے یہ خبر ملتی ہے۔ آج اور بہت سی بنی پہلے باب کی 13 آیت کو پڑھیں گے، سنیے گا غور سے۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے ذکریہ خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اب یہ واضح ہو گیا اس بات کو کہ خدا کا فرشتہ کہتا ہے آگے جبرائیل اسے کہ دیکھ، خدا نے تیری دعا کو سن لیا ہے، تیری بیوی الشبا کے ہاں تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا؟ یوحنا رکھنا۔ تو یہ مقدس لوگ ہیں جن کو آسمان سے خبر ملی ہے۔ ایک اور بادشاہ ہے، اب ہم اس کو زیادہ کافی ہے میرے پاس جو میں نے کال کیے ہیں حوالے، اگر بیان کریں تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو میرا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آسمان سے یہ خبر ملی، خوشخبری ملی کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام، اور آسمان سے نام بھی خدا نے یہ بھیجے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا مقام ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تو ان میں سے یسوع مسیح بھی ہے جو سب سے جس کا مقام اونچا ہے۔ آج میں نے اس لیے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ بس مقدسہ مریم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور بھی خدا کے برگزیدہ ہیں جن کو یہ خدا نے مقام دیا ہے، جن کو خدا پیار کرتا ہے، اور آپ بھی خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی گواہی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں خدمت میں نہیں تھا، اس وقت ہم کیتھولک تھے۔ آپ بھی، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کسی کو، آپ نے میرے میسج سنتے ہیں، میں کبھی نہ تو کسی جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ کبھی میں نے بات کی ہے اور ان کی زندگی پر، یا نہ میں کبھی کسی کو میں اٹیک کرتا ہوں۔ میں جو کلام کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو اس وقت میری 19-20 سال عمر تھی، تو پہلے میری 2 بیٹیاں ہوئی جب میری شادی ہوئی، تو سب کہتے ہوگا یا منڈا ہے 2 کڑیاں بھی نہیں ہو گئی، سارے کسی جی لوگوں کی سوچ ہوتی۔ خدا، میری نا بہن تھی، اس کی شادی ہوئی تو اس کا بیٹا بیمار تھا، ہم اس کو لے کے آئے ادھر کیتھیڈرل چرچ لاہور۔ وہاں پر کسی نے بتایا کہ فادر دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ شفا کے لیے ہم وہاں پر آئے، گاؤں سے چل کے، قصور گاؤں تھا ہمارا۔ وہاں پر جب آئے تو دعا کرائی، اور میں نے کہا خدا اگر اس دفعہ تو مجھے بیٹا دے تو میں تیرے حضور لے کے آؤں گا، اور یہاں پر آ کے میں اس کی گواہی دوں گا اس چرچ کے اندر۔ یہ جب ہم اس بچے کے لیے دعا کروانے آئے تو میں نے بھی وہاں پر یہ پریئر کی۔ میں نے خدا سے یہ کہا کہ خدا اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں اس کو یہاں پر لے کے آؤں گا اور تیرے نام کی گواہی دوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ دانش جو ہے، جو میرا بیٹا ہے، وہ اگلی دفعہ ہمیں خدا نے بیٹا عطا کیا۔ تو
پھر جب وہ 1.25 مہینہ ہوا ہم وہاں پر لے کے آئے, مٹھائی وغیرہ بھی لے کے آئے, کچھ ہدیہ بھی دیا, کچھ وہاں پر آ کے گواہی دی. تو جب ہم واپس جانے لگے, میری مسل بھی ساتھ تھی اور فیملی کے باقی لوگ بھی تھے, تو اس نے کہا خدا اگر تو ساڈی جوڑی لاوے گا تو اسی پھر اتنے لے کے آواں گے. تو پھر اس کے بعد رامش پیدا ہوا. اس کے بعد ہم نے خدا سے دعا نہیں کی, یہ خدا نے ہمیں اس کے بعد اپنی طرف سے گفٹ دے دی. کیا خیال ہے؟ تو خدا جو ہے اس کے ساتھ چلنے والے لوگ, جو اس کو پیار کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی ضرورتوں کو ان کو سمجھتا ہے. ہاں ایک وقت ضرور ہے جو مشکل کا نظر آتا ہے ہمیں, وہ ٹائم پیریڈ جب پورا ہوتا ہے, کیونکہ ہر کام کا کلام میں لکھا ہے کہ زمین آسمان پیچھے جو زمین پر جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے. درخت لگانے کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, پیدا ہونے کا وقت ہے, مرنے کا وقت ہے, شادی ہونے کا وقت. تو اس کا مطلب ہے ہم بے دل نہ ہوں. یہ جتنی بھی ہستیوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, اگر سارا بانج رہی ہے اتنے 100 سال تک تو خدا نے اس کی بھی سنی ہے. اگر ہنا بانج رہی ہے تو خدا نے اس کی بھی سنی ہے. اگر الشبہ بانج رہی ہے تو خدا نے اس کی بھی سنی ہے. آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں. آپ کا جو بھی زندگی کا موٹو ہے, جو بھی مقصد ہے, خدا وہ پورا کرے گا, لیکن معین وقت پر, اس وقت پر جو خدا نے ٹھہرا دیا ہے وہ آپ کو چیک بھی تو کرتا ہے آپ کتنا اس کے ساتھ چلتے ہیں. اگر سارا 100 سال تک خدا کے ساتھ چلتی رہی ہے تو جب اس کو خوشخبری ملی تو وہ لکھا وہ ہنس پڑی کہ ہم اتنی عمر میں بھی خدا ہمیں شادمانی دکھا سکتا ہے. لیکن خدا دکھا سکتا ہے, خدا آپ کو خوشحال رکھ سکتا ہے. آپ کے ایام کو وہ جو بڑھاپے کے ہیں ان کو بھی آپ وہ خدا دیکھتا ہے, وہ بھی اچھے گزر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو ضرورتیں ہیں, آپ کی جو پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں, خدا سب سمجھتا ہے. خدا رات کو میں ایک میسج سن رہا تھا, ہم کسی بات میں تھے یوناباد, تو وہاں پر ایک خاتون تھی جو امریکہ سے آئی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ساز بج رہے تھے, یہ جو پرستش ہو رہی تھی, مجھے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے جو پرستش ہو رہی تھی پنجابی میں یا اردو میں گیت گائے جا رہے تھے, مجھے ان کی ورڈنگ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن میں برکت پا رہی تھی. لیکن میں برکت پا رہی تھی. مجھے یوں ہو رہا تھا جب وہ ساز بج رہے تھے, جب وہ گیت گائے جا رہے تھے, تو مجھے یوں ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ انٹر ہو رہا ہے, کچھ میں ریزالو کر رہی ہوں, کچھ میں کنزیوم کر رہی ہوں اپنی زندگی میں, کچھ میں حاصل کر رہی ہوں. تو اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ آپ کا جو وقت ہے ریلیٹڈ رہتے ہیں خدا کے ساتھ, تو آپ برکت پاتے رہتے ہیں. پھر اس نے اگلی بات جو کہی کہ زبانوں کے تعلق سے خدا کو کوئی تعلق نہیں, کون انگلش بولتا ہے, کون پنجابی بولتا ہے, کون سی زبان سے آپ تعلق رکھتے ہیں. خدا جو ہے وہ جو روح القدس ہے وہ سب زبانوں کو سمجھ کر آپ کو برکت دے دیتا ہے. اگر آپ خدا کے حضور آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدا سے برکت حاصل کی ہے. جو شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو جو خیمے کے اندر ہوتے ہیں کھانا ان کو ملتا ہے. ایسے ہے نا, خیمے تو باہر انہوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, گھر والی ذمہ داری انہوں کی ہوتی ہے جہاں شاید تھلے آ کے ٹیبل سے بہ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے, وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. تو آپ نے بھی آج خدا کی حضوری میں, بے شک ہم تھوڑے ہیں, اس بات میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, برکت پائی ہے. کیونکہ اگر وہ لوگ 100 سال تک خدا کے ساتھ چلتے رہے, ان کو اولاد نہیں ملی, تو کیا وہ گئے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس اور ٹھکانوں پہ گئے ہیں وہ برکت حاصل کرنے کے؟ نہیں, وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں, خدا نے ان کو برکت دی ہے. تو پھر خدا نے جب ابراہیم سے کہا, ابراہیم کہتا ہے کہ ان بڑھاپے میں بھی خدا تو میرے ساتھ کیا ہے یہ کر سکتا ہے. خدا نے کہا کہ خدا کے حضور کچھ ناممکن ہے, کیا خدا نہیں یہ کر سکتا؟ تو خدا نے اسے کہا اگر تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, تیری اولاد ایسی ہوگی, اتنی ہوگی. اگر ستارے نہیں گنے جا سکتے تو تیری اولاد بھی نہیں گنی جا سکتی. تو یہ عید جب گلیلیوں نے 1580 عیسوی میں, ایک سائنسدان ہوا ہے, اسٹرونومی تھا وہ, مہر فلکیات تھا, جس نے یہ خوردبین اور دوربین ایجاد کی ہے, مائکروسکوپ جس نے ایجاد کی ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں نے مائکروسکوپ ایجاد کی تو میں بائبل کو پڑھنے والا تھا, یہ گورا تھا,
تو یہ آیت جب خدا نے اسے کہا اگر تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد اتنی ہوگی، ایسی ہوگی یعنی بے شمار ہوگی. تو وہ کہتا ہے جب میں نے اپنی اسٹیتھوسکوپ کے اندر، یہ وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے نا اس کے اندر، آنکھ بس سامنے آتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری اسٹیتھوسکوپ دے جنی کورنگ تھی نا اندر میں 6000 ستارے نظر آ رہے، صرف اتنی جگہ تھی. تو باقی جو جتنی گلیکسی ہے وہاں پر کتنے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب ہے خدا کا جو کلام ہے وہ سچا ہے. تو گلیلیوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ خدا نے اگر یہ بات کی ہے کہ ستارے بے شمار ہیں، بائبل اگر یہ کہتی ہے کہ آسمان پر بے شمار ستارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آسمان پر بے شمار ستارے ہیں. تو گلیلیوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آسمان پر ستارے جو ہیں وہ بے شمار ہیں. تو یہ خدا کا کلام سچا ہے، برحق ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے. اگر کہیں آپ زندگی کے کسی ایریا میں نا امید ہیں تو پھر حنا کی طرح، الیشبا کی طرح، سارا کی طرح، ہاجرہ کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح اپنے دل کے اندر خدا کو رکھیں، امید کے ساتھ زندگی بسر کریں، خدا آپ کو بحال کرے گا. گاڈ بلیس یو.